الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو اسلام میں بولنے کو منع کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہم مسلمان بھائیوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں وہ کون سے الفاظ ہیں۔ مصیبت کے وقت لوگ کہتے اللہ نے مصیبت کے لیے پتہ ہی نہیں ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ استغفر اللہ۔ کوئی انسان کے گھر میں مصیبتیں، پریشانیاں کچھ بھی ہونے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے لیے میرا ہی گھر دیکھ لیا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتا ہے۔ یا اللہ، تجھے بچوں پر ترس نہیں آیا؟ استغفر اللہ۔ کہ جب کسی کا بچہ کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بچوں پر ترس نہیں آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے اللہ؟ استغفر اللہ۔ نیک لوگوں کو جلد اللہ اٹھا لیتا ہے کیونکہ اللہ کو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان جملوں سے اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی منع کریں، اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو میرے بھائی، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بھی حالات ہمیں دے، ہمیں صبر کریں اس کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ تو میرے بھائی، آپ تو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، اللہ کو میرے ہی بچے نظر آتے ہیں، اللہ کو ہم ہی ملتے ہیں مصیبتیں دینے کے لیے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے پیدا کیا، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کہ ہم نے اس کی مان کر چلے؟ کہ ہم نے اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری؟ کہ ہم نے نمازیں پڑھی؟ کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کری؟ کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت کری؟ کہ ہم نے برے اعمال چھوڑے؟ کہ ہم نے نیک اعمال کرے؟ یہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن جب کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہی بولا جاتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرنے والا ہے، دنیا میں اللہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ تمہارے دل کا فطور ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تم کو گھبراتا ہے، جو تمہارے دل میں گندے خیالات پیدا کرتا ہے، جو یہ کروانا چاہتا ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اقرار کر لو کہ اللہ نہیں ہے اور کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ تو میرے بھائی، ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، ہمیں اللہ اور نبی کی بات ماننی ہے۔ اگر ہم نے شیطان کی بات مانی تو دنیا بھی تباہی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بربادی ہے، اور ہم نے اگر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر زندگی گزاری تو دنیا بھی خوشحال ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اور دیکھو میرے بھائی، سب سے بڑی یہ بات ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آرام گاہ سے نہیں بھرا ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے نہیں۔ اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو پریشانی دیتا، نہ کسی کو مصیبت دیتا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتا۔ اس سے صاف صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا میں آرام نہیں ہے۔ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون پیدا کیا ہے وہاں پر اب رہنے کے لیے جانا ہے، مرنے کے بعد۔
تو میرے بھائی اگر دنیا میں سکون ہوتا، اگر زندگی میں سکون ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موت نہ دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کتنا بھی پیسے والا ہو، کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی دولت والا ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے ساتھ میں رہتی ہے۔ میرے بھائی آپ کی ماں آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کبھی غلط سوچ نہیں سکتی ہے۔ یہ بھی بات ذرا دھیان سے سننا، آپ کی ماں آپ کے لیے کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتی ہے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے مسلمان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو ایک ماں کی اتنی محبت ہے، وہ ہمارے لیے کبھی غلط کر نہیں سکتی اور کبھی غلط سوچ بھی نہیں سکتی اپنی اولاد کے لیے۔ تو میرے بھائی، اور وہ اللہ جو ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آپ ڈیوائیڈ کریں، 1 ماہ کی محبت، 2 ماہ کی محبت، 20 ماہ کی محبت، 40 ماہ کی محبت، 50 ماہ کی، 60، 70 ماہوں کی محبت برابر اللہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیسے غلط کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، اسے یہ معلوم ہو کہ اس مصیبت کو ہٹانے کا حل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی انسان گمراہ ہے، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو چھوڑے پڑا ہوا ہے۔ اور جس دن اس نے اللہ کا دامن تھام لیا، اللہ کے راستے پہ چل دیا، اس دن خدا کی قسم اس کی زندگی سے ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ چاہے کوئی بھی دنیا کے اندر ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے جاہل آدمی ہو، چاہے کیسا بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا بن پڑھا لکھا ہو، دنیا میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبتیں، کوئی نہ کوئی پریشانیاں، کوئی نہ کوئی تکلیفیں اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ کن کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آرام والی جگہ نہیں بنائی ہے، مصیبتوں والی جگہ بنائی ہے، اور جو آرام کی جگہ ہے، جو عیاشی کی جگہ ہے، وہ ہے جنت۔ وہاں کسی طریقہ کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دل میں جس چیز کا خیال آئے گا وہی چیز کھانے کے لیے سامنے پیش کر دی جائے گی، کسی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، ہم اس امتحان جگہ میں رہنے آئے ہیں، دنیا میں جو امتحان ہے، اور جو کچھ دنیا میں کریں گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ تو میرے بھائی، ڈرو اس دن سے جس دن ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں، ہمارا چہرہ، ہمارے ناخن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا بندہ یہ کیا کیا کرتا دنیا کے اندر۔ وہ تمہاری زبان پہ تالا مار دیا جائے گا، تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، اور تمہارے ہاتھ پیر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ گناہ کرتا تھا۔ تو میرے بھائی، اس دن کتنی رسوا ہوگی۔ ابھی تو گناہ چھپ کر کر لیتے ہیں، باتھ روم میں جا کر کمرے کے اندر بند ہو کے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ جس دن تمہارے ماں باپ، جس دن تمہارے بھائی بہن، جس دن تمہاری بیوی، جس دن تمہارے رشتہ دار، جس دن تمہارے بھائی، جس دن تمہارے ماموں، جس دن تمہاری مامی، پورے رشتہ دار، پوری دنیا کے انسان کھڑے ہوں گے، جب تمہیں کتنی شرم محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائی، ابھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ اگر ابھی ہم 10 آدمیوں کے بیچ میں کھڑے کر دیے جائیں اور ہم سے بولا جائے کہ تو نے یہ غلط کام کیا، تو کتنی شرم محسوس ہوگی 10 آدمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر۔ لیکن وہاں تو کروڑوں، اربوں، لاکھوں کا مجمع ہوگا، پوری دنیا کے انسان کھڑے ہوں گے، تو وہاں کتنی شرم محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائی، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور گناہوں کو چھوڑ کر نیک راستے پر آ جائیں اور زندگی گزارنے لگیں، اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیں اور منع بھی کرتے رہیں۔ اور جو میں نے آپ کو بتائے تھے یہ الفاظ جو ہمیں کفر تک پہنچا سکتے ہیں، جو ہمارا دین اسلام خراب کر سکتے ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ کیسی بھی مصیبت آئے، کیسی بھی پریشانی آئے، صبر کریں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، ایک نہ ایک دن وہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔